نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین. محترم سامعین و ناظرین، وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ یہ جو خاص الخاص عمل کی سیریز چل رہی ہے، اس میں یہ جو ہے خاص عمل ہے تمام پریشانیوں کے ختم کرنے کے لیے. اور یہ جو پوری سیریز ہے 14-15 ویڈیوز کی، اس میں میرے نظر میں اور میں جو کرتا ہوں اور میرے مطابق جو سب سے اوپر اور اول درجے کی چیز ہے وہ یہی ویڈیو میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو میں تمام پریشانیوں کی، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل ہے. اس میں وظیفے نہیں بتاؤں گا، اس میں ذکر و اذکار دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، جس کا ثواب بھی ملتا ہے پڑھنے سے زیادہ، ٹھیک ہے، وہ بتاؤں گا. اور تمام پریشانیوں کا حل اس میں آ جائے گا. میں پکے دعوے سے اور قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس پہ ساری زندگی عمل کرنے کی ٹھان لی اور عمل کر لیا تو آپ کے اوپر کوئی دنیا کا جادو جنات اثر نہیں کرنے کا، کوئی آپ کے پاس پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کرم سے، اور آپ خوش رہیں گے زندگی میں. الحمدللہ اس کا یہ آزمایا ہوا ہے اور آزماتا ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھنا اس کے کیسے کیسے اسرار اور کیسے کیسے آپ کو فوائد اس کو دیکھنے کو ملیں گے. اس میں تمام پریشانیوں کا حل آ جاتے ہیں. تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے ویڈیو، لیکن دھیان سے سننا، پوری دیکھنا. اب جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے شریعت مطہرہ کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل. ٹھیک ہے، اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت. ٹھیک ہے، بزرگان دین کی صحبت، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کے بغیر یہ عمل وظیفے کریں گے جو بتاؤں گا آگے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پھر فائدہ تو ہوگا، ثواب مل جائے گا ان کا، لیکن وہ بات نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا. اس کے لیے جو ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا عمل کروں، ہم تو آتا نہیں کچھ، کہاں سے سیکھیں؟ تو آج یہ تحفہ جو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ایک کتاب جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، 100-150 روپے کی مل جائے گی بازار سے، لیکن اس کی قیمت اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس کی قیمت کروڑوں میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مل جائے گی آپ کو، بہت فیمس ہے. ٹھیک ہے، اور اگر خرید نہیں سکتے تو اس کا جو PDF ہے، اگر آپ خرید نہیں سکتے تو اس کا جو PDF ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اس کو میرے کہنے پہ پڑھو. آپ اگر آپ کو میرے سے نسبت محبت ہے تو میرے کہنے پہ اس کو پڑھو، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرو. چاہے ایک حدیث اس میں ڈیلی پڑھو، اس میں سب بتایا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا، کس طرح کھاتے تھے، اٹھتے بیٹھتے بات کرتے، سب زندگی کا طریقہ. اس کو پڑھو، اس پہ چاہے ایک حدیث پڑھو لیکن اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے، میرے کہنے پہ یہ کرو آپ. یہ بیسک تھا، اس کے بغیر اگر کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب جو آگے بتاؤں گا ذکر و اذکار، وہ دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے صبح سے شروع کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں فجر کی نماز. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے تمام مسائل کے لیے دعا ضرور کرنی ہے. یہ میرا آزمایا ہوا ہے، الحمدللہ ہمیشہ کرتا ہوں، اس کا فائدہ دکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کی ہے، اس میں جو ہے آپ کو جو عمل بتاؤں گا سب آگے ہی ہیں. اس میں یہ سب حدیث میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو نیت رکھنی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی رضا رکھنی ہے. کوئی وظیفے نہیں ہے اس میں اپنی نیت رکھیں گے. ویسے وظیفوں میں جو ہے پہلے اللہ کی نیت رکھنی چاہیے، وہ ہم رکھتے نہیں، وہ ہماری غلطی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو نیت رکھنی ہے جو بتاؤں گا، اس میں پہلے اللہ کی رضا، کہ اللہ کے رسول نے یہ پڑھی ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس سے میرا اللہ راضی ہو. پھر سیکنڈ نمبر پہ جو ہے آپ اپنی نیت رکھ سکتے ہیں. نہیں بھی رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آپ کی کیا حاجت ہے. وہ خود ہی پورے جو اس کی دعاؤں کے اسرار ہیں وہ خود ہی آپ کے اوپر کھل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے فوائد آپ کو خود ہی ملیں گے. اس میں صرف اللہ کی رضا رکھنی ہے. ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا ضرور کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ صبح شام، ٹھیک ہے، صبح شام فجر کے بعد یا عصر کے بعد، یا کوئی اگر عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتا تو عشاء سے پہلے پہلے، عشاء کے بعد، یہ رات کو عشاء سے پہلے پہلے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تسبیحات جو دکھائی جا رہی ہیں آپ کو. تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ آپ کو آتا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور درود شریف، درود ابراہیمی. ٹھیک ہے، اور استغفار کوئی سے ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ تینوں کی ایک تسبیح. ٹھیک ہے، ایک تسبیح اس کی، ایک تسبیح اس کی، ایک تسبیح اس کی. ٹھیک ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے صبح شام، فجر اور عصر بعد. یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے اور بڑے بزرگوں کو بتایا ہوا ہے. اس میں تمام پریشانیوں کے حل چھپے ہوئے ہیں، کرنے والے کے اوپر کھلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو صبح شام جو دعائیں پڑھنی ہے، 4-5 دعائیں ہیں، وہ آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جو حدیث میں آئی ہے اس کے فائدے بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے،
سب سے پہلے جو دعا دکھائی جا رہی ہے آپ کو یہ آیت کریمہ، اس کو صبح فجر کے بعد عصر کے بعد 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ یہ ساری جو دعائیں ہیں نا آگے 4-5 دعائیں، ان کو صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صبح شام 7 ٹائمز، 7 مرتبہ۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ کو 7 ٹائمز پڑھنا ہے صبح شام، ٹھیک ہے۔ اور دعا کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، یہ دعائیں ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھ کے دم کر لینا اپنے اوپر۔ اس کے بعد جو دعائیں دکھائی جا رہی ہے آپ کو، یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کو بھی صبح شام 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے، اس کے حدیث میں جو ہے اتنے فوائد آئے ہیں، اللہ کے رسول نے خود فرمایا اس کے بارے میں کہ جو بندہ اس کو صبح پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، تو شام تک کے اس پہ کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں اس کو دیکھنے کو ملنے گا انشاءاللہ، اللہ کے رسول نے کہی ہے بات یہ، ٹھیک ہے۔ اور جو شام کو پڑھ لے گا اس کو صبح تک کے کوئی وہ نہیں دیکھنے کو ملنے گی پریشانی، اس کے کوئی اوپر کوئی آفات کوئی مصیبت نہیں آئیں گی، بس یقین مضبوط ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ ضرور حق ہے اور یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے پریشانی بھی دور ہوتی ہیں، اور سب سے جو چھوٹی پریشانی وہ ہے رزق، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی پریشانی سے دور ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں دکھائی جا رہی ہے آپ کو، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کو بھی آپ کو صبح شام 7 ٹائمز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر اور عصر کے بعد پڑھ لیا کریں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہی کرنے کے ہوتے ہیں۔ پہلے تسبیحات پڑھ لیں وہ 3 صبح شام، اس کے بعد جو ہے یہ دعائیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، صبح شام 7 ٹائمز، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دعا دکھائی جا رہی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو آپ کو صبح شام 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے اندر جو رزق اور قرض کی جو پریشانیاں ہیں سب آ گئی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے دم کر لیں اپنے اوپر۔ اس کے بعد جو دعا دکھائی جا رہی ہے آپ کو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اس کو یاد کر لیں۔ اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آسان ہوں۔ اس کو آپ ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں الگ سے دعاؤں میں کہ اللہ میری پریشانی یہ فلاں ہے، اس کو آسان کر دیجئے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے بہت مجرب، ٹھیک ہے، آسانیت آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں جو مسئلے ہیں، جو بڑے بڑے کام ہیں، وہ خود بخود آسان ہوں گے، آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ آپ کو پڑھنی ہے، یہ زندگی بھر پڑھنی ہے۔ یہ رزق کی زبردست، جو یہ کرے گا نا سورہ واقعہ پڑھے گا مغرب کے بعد، یہ اگر مغرب کے بعد کبھی چھوٹ جائے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن بہتر مغرب کے بعد آیا تبھی اس کے فوائد اچھے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ اس میں کبھی زندگی میں گھر میں فاقے نہیں آئیں گے، غربت نہیں آئے گی، اور الحمدللہ اس کو آزمایا بھی ہے، اور اللہ کے رسول ایک صحابی ہیں انہوں نے بتایا ہوا یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے، تو اس کا یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے جب سونے جائیں تو باوضو ہو کے سوئیں، بہتر ہے۔ اور بہتر یہ ہے بھائی پورا دن باوضو رہا کریں اگر آپ کو ہو سکے، ٹھیک ہے، سفید لباس پہنے اور باوضو رہیں، اور ایک خوشبو جو عطر ہوتا ہے بغیر الکحل کا عطر، اس کا استعمال کیا کریں، لڑکیاں کم کریں اس کا استعمال، ٹھیک ہے، مرد حضرات بہت زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ رات کو سونے جائیں تو باوضو ہو جائیں، اور 1 مرتبہ سورہ ملک اس کو پڑھنا ہے، یہ حدیث میں اس کی بہت وضاحت آئی ہے، اور جو ہے اس کے بارے میں بہت بتایا ہے، اور بزرگوں نے بھی اس کا آزمایا ہے الحمدللہ۔ اس کے یہ جو ہے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اور اس کے فوائد بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ صبح سے شام تک کے ذکر و اذکار اور یہ ہو گئے، یہ حدیث میں آیا ہے، یہ کوئی وظیفے نہیں ہے، اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اس کے فوائد بھی آپ کو خود بخود دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کا یہ نہیں کہ 2-3 دن پڑھ لیا چھٹی، اس کو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے اور یہ عہد لینا ہے کہ اس کو قیامت موت تک جو ہے پڑھتا رہوں گا میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت فوائد اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے آپ زبردست اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا، اور آپ خود مجھے بتائیں گے آگے کہ ہاں آپ نے مجھے وہ بتایا تھا، تو اس کا فوائد دیکھنے کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ، سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کتاب جو بتائی اس کو خرید لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہے ذکر و اذکار کریں گے، اور گناہوں سے بچنے کے بعد یہ کریں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا۔ جاتے ہوئے ایک ضروری چیز آپ سے یہ کہوں گا کہ صدقہ جو ہے ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے، صدقہ جتنا ہو سکے صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقے کے اندر تمام بلاؤں سے خاتمے کے لیے اللہ نے جو ہے حل رکھا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ ضرور دیا کریں۔ اور صرف اگر آپ یہ کر لیں گے اور وظیفے نہیں کریں گے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، جادو اسرا جنات رزق سب اس کے اندر آ گیا، اب یہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔
اور آپ کثرت سے استغفار بھی کیا کریں، جتنا کثرت سے استغفار کریں گے تمام پریشانی دور بھی ہوگی. یہ آپ کو میں نے ایک خاص بتا دیا عمل، ٹھیک ہے. تو آپ یہ کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام پریشانی آپ کی حل ہوں گی، ٹھیک ہے. اور آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کلام پاک کی تلاوت رکھیں، ٹھیک ہے. جتنا بھی جب بھی وقت ملے، چاہے تھوڑا ہی کریں لیکن کریں ضرور، ٹھیک ہے. اور سنت کا پابندی، سنت پہ عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا ضرور آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے. اگر اس میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، ویسے میں نے سب سمجھا دیا، پھر بھی نہ آیا تو کمنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں سپورٹ کریں، انسٹاگرام کو بھی، یوٹیوب کو بھی. اور کچھ مسئلہ ہو روحانی تو مجھے رابطہ کریں واٹس ایپ پہ، ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے. اور انسٹاگرام کو فالو بھی کریں، اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو آتی رہیں گی اس سیریز کی، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.